کہ ایک کتاب آئی پچھلے دنوں سخن وران برطانیہ کے نام سے. جب یہ کتاب آ رہی تھی اس سے پہلے جب اس کے جو مرتب کرنے والے ہیں محترم ہمارے جناب منان قدیر منان صاحب، بہت سے لوگوں سے میری طرح اور بہت سے لوگوں سے بھی ان کی گفتگو ان سے بات ہوئی، تو شاید 80% لوگوں کو امید یہ تھی کہ یہ نوجوان صرف کلام جمع کر رہا ہے، اور جیسے بہت سے لوگوں نے بہت سے زمانوں میں کیا تھا، شاید یہ چھپے یا نہ چھپے، اور یہ شاید گفتگو تک ہی رہے گی یہ بات. اس کا گلا شکوہ بھی ہوا، بات بھی ہوئی، مجھ سمیت بہت سے لوگوں نے شاید یہ سوچا کہ شاید یہ کتاب ایک نوجوان آ رہا ہے واپس، تو یہ اس کتاب کے بارے میں کتنا سیریس ہے یا کہ نہیں ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب ان کے ساتھ کچھ محفلیں ہوئی، ایک پروگرام ہوا، ایک آدھ میں نے ٹی وی پہ بھی ان کے ساتھ پروگرام کیا، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ نوجوان اب سے نہیں، یہ تو کوئی 15-20 سال سے بہت سیریس ہے. جب اس نے بتایا کہ اس نے اپنا پاکستان میں جو گھر بنایا وہ شاعری سے ہی بنایا ہے. لوگوں کے تو گھر اجڑ گئے ہیں شاعری سے، آپ نے ماشاءاللہ گھر بنا لیا. تو میں سمجھ نہیں میں نے اجڑنا محاورتاً کہا ہے اور بنانا جو ہے وہ لوگ نہیں کہا. جی بالکل. تو اس لیے کہ اگر کسی کی کتاب واقعی اتنی اچھی ہوگی تو مارکیٹ میں جائے گی، لوگ خریدیں گے، اور خریدیں گے، پڑھیں گے تو ڈیمانڈ بڑھے گی اور کتاب دوبارہ چھپے گی. جب کتاب چھپے گی اور بکے گی تو شاعر بھی کچھ کما لے گا. بہرحال یہ جو گفتگو ان سے ہوئی، بہت اچھی ان سے باتیں ہوتی رہی. لیکن جب یہ کتاب واقعی چھپ کے آ گئی تو میں نام نہیں لوں گا، لیکن بہت سے ایسے شعراء تھے لندن میں، برطانیہ میں، جو تلملا رہے تھے کہ کاش ہم نے بھی اپنا کلام بر وقت دے دیا ہوتا تو ہم بھی چھپ چکے ہوتے. تو اس نوجوان پہ جن لوگوں نے بھروسہ کیا وہ غالباً 14 یا 16 لوگ تھے جنہوں نے اس پہ بھروسہ کیا، انہوں نے اپنا کلام دیا، بلکہ یہ بہت محبت اور خلوص سے اپنے ذاتی پیسوں سے انہوں نے بڑی خوبصورت یہ کتاب چھاپی، اور ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. اس کتاب میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ شاید کوئی بہت بڑا انہوں نے کارنامہ تو شاید انجام نہیں دیا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، کیونکہ مجھ سمیت بہت سے لوگ جن کی ابھی تک کوئی کتاب نہیں آئی ہے، ان کے اگر کلام اس میں آ گیا ہے تو پھر یہ کارنامہ ہی ہے. تو ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. ان کے کچھ اشعار اس کتاب میں جو میں نے پڑھے اور مجھے بہت پسند آئے، جو ابتدا میں لکھے تھے کہ ہر سمت بکھرتی ہوئی خوشبو کی طرح ہیں، کچھ لوگ میرے شہر میں اردو کی طرح ہیں. تو اس خوبصورت کتاب کا یقیناً ہم رونمائی بھی کریں گے، لیکن میں چاہوں گا اس سے پہلے مختصراً اس کتاب پر ایک دو لوگوں سے اس پر بات ہوئی ہے، اور میں چاہوں گا کہ کچھ ضرور بات رکھی جائے. ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی موجود ہے جو بہت نوجوانی کا ان کے اندر اس وقت بھی جذبہ موجود ہے. جس طرح وہ بھاگ کے کام کرتی ہیں، بھاگ کے وہ انجمن کو چلاتی ہیں، جس طرح انہوں نے پچھلے 40 برس سے انجمن چلائی ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے. میں درخواست کروں گا محترمہ نجمہ عثمان صاحبہ سے کہ تشریف لائیں اور اس کتاب سخن وران برطانیہ پر اپنی بات کریں. محترمہ نجمہ عثمان صاحبہ. جب تک نجمہ صاحبہ تشریف لائیں، ہمارے مسلم گیلانی صاحب تشریف لائیں. میں لاہور سے ذرا کھڑے ہو جائیں بھائی، ایک منٹ آپ. سہیل صاحب کا انتظار کر جی. جناب صدر اور معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں منان قدیر منان صاحب کو سخن وران برطانیہ، جس کے بارے میں ابھی سہیل نے اتنی اچھی باتیں کی کہ وہ شعراء جو اس کتاب میں شامل نہیں ہو سکے، اب سوچ رہے ہیں کہ کاش ہمارا نام بھی اس میں آ جاتا. تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ انہوں نے دوسری کتاب پہ کام شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ دوسری کتاب بھی منظر عام پر آنے والی ہے. بہرحال ہمارے سخن شناس منان قدیر منان کے بارے میں کچھ چند جملے. ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے، میں منان قدیر منان کے نام سے قطعی نا واقف تھی. پھر سہیل زرار کے توسط سے بزم سخن کے مشاعرے میں ان سے ملاقات ہوئی، اور ایک حیرت انگیز خوشگوار تاثر چھوڑ گئی. ان کی نہ صرف شاعری کمال کی ہے
بلکہ ان کی اپنی شخصیت میں ایک نہیں کئی خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ان میں خلوص و ان کی ساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، چھوٹوں سے محبت اور بڑوں کا احترام کرنا خوب جانتے ہیں۔ بہرحال اس مضمون کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ان کی شاعری پہ تبصرہ کروں یا ان کی شخصیت کی عکاسی کروں، حالانکہ دیکھا جائے جو بات میں آگے کہنے والی ہوں کتاب کے حوالے سے، اس میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں۔ انہوں نے سخن ورانِ برطانیہ کے عنوان سے ایک کتاب کی شکل میں جو ہمیں دیا ہے، میں سمجھتی ہوں یہ ان کی ایک بے حد بے لوث اور پرخلوص کوشش ہے۔ خاموشی سے اس پر کام کرتے رہے، اور جیسا کہ سہیل نے کہا کہ جب انہوں نے باقاعدہ یہاں پر جتنے بھی شاعر ہیں ان سے بار بار درخواست کی کہ اپنا کلام بھیجیے، تو کچھ لوگوں نے اس پہ کان دھرے، کچھ نے کہا پتہ نہیں یہ نوجوان ہے، کچھ کتاب آئے گی یا نہیں آئے گی، تو اس پہ زیادہ سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ غزلیں کیسی ہیں، کلام کا کیا معیار ہے، اس معیار کو پرکھنا تو نقادوں کا کام ہے، اس پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گی کہ شاعروں کو ڈھونڈ کر اور اسے کتاب کی شکل میں لانا، ان کے کلام کو کتاب کی شکل میں لانا، یہ منان ایسے چند ہی لوگ کر سکتے ہیں، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس پہ تالیاں ہونی چاہیے، کیونکہ واقعی یہ منان کا بہت بڑا کام ہے۔ اور اس کٹھن کارنامے کے لیے میں منان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ کتاب میں وہاں چھوڑائی میرے ہاتھ میں تھی، ایک مجھے کتاب دے دیں کہ آپ نے، یہ کتاب جو ہے اس لیے کہ یہ دکھا سکوں جو بات کہنے والی ہوں۔ کتاب میرے ہاتھ میں، سرورس سے اگر آپ کتاب کا عنوان ہٹا دیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ منان کی اپنی تخلیقات پہ مشتمل ایک کتاب ہے، اگر عنوان ہٹا دیا جائے۔ اور کتاب کی پشت اگر دیکھیں، ان کی اپنی غزل اور مسکراتی ہوئی شاندار تصویر ہے، اور غزل بھی ہے ساتھ میں، تو یہ بھی یہی تاثر دیتی ہے کہ یہ ان کا شعری مجموعہ ہے۔ حالانکہ کتاب کے اندر کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ کتاب کھولیں تو برطانیہ میں مقیم شاعروں کا ایک پورا قبیلہ سامنے آ جاتا ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا ایسے کئی قبیلے ہیں جو اس میں شامل ہونے سے رہ گئے ہیں، اور انشاءاللہ آگے یقیناً اس میں شامل ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جو انہوں نے ابھی کام کیا ہے یہ بہت جلدی میں نہیں کیا ہے، بہت وقت لگا ہے اسے کرنے میں، لیکن جب یہ اپنی دوسری کتاب لکھیں گے تو وہ اپنی پہلی کاوش پہ مجھے یقین ہے کہ ناقدانہ نظر بھی ڈالیں گے، جو دوستوں نے اور مبصروں نے جو انہیں رائے دی ہے اس پہ جو بھی بات کی ہے ان سے، اس پر بھی غور کریں گے، اور جو کمی یا کوتاہی اس کتاب میں ہو گئی ہے اس کو یقیناً دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی نئی کتاب کی رسم اجرا کی محفل جو ہوتی ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں مبارکباد اور تہنیتی کے صرف پیغامات ہی دیے جا سکتے ہیں، اس کی تعریف ہی کی جا سکتی ہے۔ اس کی تکنیکی جو معاملات ہیں نا، وہ ذاتی طور پر اس کے لیے رابطہ کرنا چاہیے۔ یہ یہاں سے موقع نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے اس پہ بات کروں۔ اور کتاب پر بھی اندر اس میں شہباز نیر صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ منان کا یہ انتخاب برطانیہ کے شعرائی کے لیے نہیں بلکہ اردو ادب کے محققین کے لیے بھی ایک نایاب تحفہ ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر، کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، منان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ مجھے ان کی ایک دوسری کتاب کرنی بلکہ کئی شہپاروں کا انتظار ہے، اور ان کا یہ شعر دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مقدر میں سفر رکھا گیا ہے، میرے کاندھے پہ گھر رکھا گیا ہے۔ وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ اہل قلم کو ساتھ لے کر چلنے والوں میں سے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ چلیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ نجمہ آپا۔ کتاب انہوں نے لکھی، ماشاءاللہ انہوں نے ترتیب دی،
بہت سے شعراء کے پاس گئے, لوگوں سے تو اپنا کلام مرتب نہیں ہو پاتا, ماشاءاللہ انہوں نے دوسروں کا کلام بھی مرتب کیا. کیا مشکلات پیش آئیں, کیسی تکلیفات سہیں, کیا رویوں کا سامنا کرنا پڑا. میں درخواست کروں گا منان قدیر منان سے کہ تشریف لائیں اور کچھ ہم سے بات کریں اس کتاب کے متعلق. کیوں ایسا خیال آیا, ایسی کتاب مرتب کرنے کا خیال کیوں آیا, اور آیا تو کیسے سلیکشن ہوئی؟ جناب منان قدیر منان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ سہیل زرار خلعی صاحب نے بھی کتاب پہ گفتگو کی اور اپا نجمہ عثمان صاحبہ نے, سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں بزم سخن کا, سہیل بھائی کا اور پروفیسر عقیل دانی صاحب کا کہ انہوں نے اتنی محبت سے اس موسم میں یہ محفل سجائی, اور آپ تمام سامعین کا کہ جو اس چمکتی ہوئی رات میں یہاں تشریف لائے. اور کیونکہ باہر بارش ہے, فاصلہ بھی بہت تھا, میں اپنی بات مختصر صرف اتنی کہوں گا کہ اس کتاب کو شائع کرنے کا مقصد, میں نہیں یہ سمجھتا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. پاکستان میں بھی بے تحاشا انتخابات وغیرہ شائع ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ, کیونکہ مجھے بھی 10 سال ہو گئے ہیں برطانیہ میں, وہ الگ بات ہے کہ میں ذرا شاعروں سے ذرا دور رہا ہوں, شاید اسی وجہ سے یہ انتخاب بھی آ گیا ہے. اچھا, تو دوسری بات کہنے والی یہ تھی کہ اس انتخاب میں کئی ایسے شاعر کہ جو واقعی اردو کا بڑے نام تھے لیکن میری ان سے شناسائی نہیں تھی, وہ شامل ہونے سے رہ گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کتاب کا اگلا ایڈیشن ان قریب جلد ہی وہ بھی شائع ہو جائے گا, تو اس میں ان کو بھی ضرور شامل کیا جائے گا. اور اس میں شامل ہونا کوئی بڑی اعزاز کی بات نہیں ہے, یہ تاریخ کے لیے ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی ایسا انتخاب نہیں تھا کہ جس میں برطانیہ بھر سے شاعروں کو شامل کیا گیا ہو, تاکہ برطانیہ کے شاعروں پہ یا برطانیہ کی اردو زبان پہ یہاں لکھنے والوں پہ کوئی اگر لکھنا چاہے تو وہ کہاں سے ڈھونڈے. تو اس کے لیے ایک یوں سمجھے کہ ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے. اب آئندہ نسلیں, آئندہ آنے والے اور لوگ ہو سکتا ہے اس سے بھی بہتر انتخاب لے کے آئے, بہتر کتب لے کے آئے, اور لے کے بھی آنی چاہیے. باقی رہ گئی اس کے اندر کوئی خامی کوتاہی والا کوئی چکر نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, اگر کوئی بات ہے نا پروف ریڈنگ کی, تو وہ تو سب کی کتابوں میں ہو جاتی. پچھلے دنوں ایک دوست کی کتاب پہ کسی نے تبصرہ کیا تو انہوں نے یہ لکھا کہ اس کے اندر پروف کی بہت غلطیاں ہیں, اور ان کا جب میں نے مضمون پڑھا اس کے اندر بھی پروف کی غلطیاں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اچھا, تو ہم محبت کے قبیلے کے لوگ ہیں, ہم شاعر لوگ. ہماری زبان سے لفظ جو ہے نا وہ نشتر کی طرح نہیں نکلنے چاہیے, وہ ان کے لیے نکلنے چاہیے جو اس کے حقدار ہیں. ہم شاعروں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ چلنا چاہیے. اور آخر میں میرا ایک شعر ہے, وہ میں نے اس میں بھی کوٹ کیا ہے کہ منظر پہ جو ہوں گے انہیں دیکھے گا زمانہ, منظر پہ جو ہوں گے انہیں دیکھے گا زمانہ, جو چھپ کے جئیں گے پس دیوار رہیں گے. جو پاشا گئے تھے وہ دیکھا ہوگا کہ کون سے غزل اس مجموعے کے لیے مناسب ہے, اور یہ بذات خود بہت بڑی بات. میں مبارکباد انہیں پیش کرتا ہوں. اور ذرا گیلانی صاحب تشریف فرمائیں, ایک تصویر ان کے ساتھ منان کی ہو جائے. گیلانی دیا کرتے ہیں, اس کے حوالے سے مختلف تقریب کا ہم نے انعقاد کیا. کل جان ایلیا کی برسی تھی, اور جان ایلیا سے کون واقف نہیں ہے, ہم سب جان ایلیا کے بہت چاہنے والے ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ اس بات پر ہمیشہ زور دیا جائے کہ جان کی شاعری سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, آپ پسند کر سکتے ہیں, لیکن اسے رد نہیں کر سکتے, کیونکہ جان کی شاعری, ہر زمانے کی شاعری اس طرح ابھی تو بننے جا رہی ہے, ابھی تو اس میں اس کی پرتیں کھل رہی ہیں. جان کی شاعری پہ تو بات ہوگی, بہت کچھ ہوگا جان پہ, تو کہا جائے گا. پریشان کچھ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی جان پہ کام نہیں ہو رہا. کیونکہ جان پہ ابھی کام ہونے کے لیے پریشان ہونے کے لیے ضرورت نہیں ہے. ابھی نسلیں ہیں پڑھی ہیں جو جان کو پڑھیں گی, اور جان کے اوپر کام ہوگا. جو جس طرح جان نے مختلف اشعار کہے ہیں کہ اقبال کی بات ہو رہی تھی, لیکن جان کی بھی اگر گلی کر لی اب گلا کیا بہت خوشی کر لی. تو جان کا انداز بڑا منفرد ہے. جان سے منسوب یہ ایوارڈ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال مختلف ہستیوں کو دیں. اس سال میں کوشش کروں گا کہ اس تقریب کے اگلے حصے کو, جو ہماری بہت ہی خوبصورت جو محترمہ یہاں ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور اس حصے کو لے کے چلیں. آپ میں سے بہت سے لوگ ان سے واقف ہیں. میں نے جو پہلا جان ایلیا انٹرنیشنل ایوارڈ کیا تھا
میری خوش نصیبی تھی کہ وہ میرے ساتھ اس میں نظامت میں ہم دونوں شامل تھے اور ہم نے نظامت کی تھی. بہت اچھے شعر کہتی ہیں, نظم کہنے میں ان کو بڑا ملکہ حاصل ہے. محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ کی صاحبزادی ہیں. میں درخواست کروں گا عروج آصف صاحبہ سے کہ تشریف لائیں اور اس پروگرام کے اگلے حصے کو آگے لے کے چلیں. محترمہ عروج آصف صاحبہ. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے. آئیے شکریہ. آئیے اقبال کے اسی شعر سے تقریب کے اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. میں سب سے پہلے دعوت دوں گی ہمارے بہت محترم صدر صاحب اور ہمارے مہمان خصوصی کہ وہ پلیز اسٹیج کے سامنے تشریف لائیں. ہمارے پاس کچھ اوارڈ اور سرٹیفکیٹس آف اپریسیشن موجود ہیں اور کچھ جان ایریا انٹرنیشنل ایوارڈس. میں انٹروڈکشن تعارف کروں گی اور پھر میں گزارش کروں گی دونوں سے کہ وہ پلیز تشریف لائیے. سب سے پہلے ہم جناب منان قدیر منان صاحب کو دعوت دیں گے کہ آئیے. یہ 4 شعری مجموعوں کے خالق ہیں. لگ بھگ 10 برس سے برطانیہ میں مقیم ہیں اور ان کی کتاب سکن وران برطانیہ اس کے بارے میں ابھی آپ نے سنا. یہ ان کا سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن. آنا چاہیں گے تہہ دل کی گہرائیوں سے. بزم سخن کے تاسیسی رکن اور بزم سخن کے پہلے ناظم مشاعرہ رہ چکے ہیں. ہر برے بھلے وقت میں بزم سخن کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اپنے منفرد انداز میں داد دینے پہ مشاعروں کو لائیولی کر دیتے ہیں. میں گزارش کروں گی سید ذیشان حسین شان کانپوری صاحب سے پلیز دکھائیے. مہمان بزم سخن کی ہر محفل کی رونق انہی کے دم سے ہوتی ہے. ان کی بنائی ہوئی ویڈیوز اور تصاویر بزم سخن میں اور لندن میں بہت مقبول ہیں. ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ہم انہیں بھی ایک تعریفی سند دینا چاہتے ہیں. پلیز سید کامران زبیر کامی صاحب تشریف لائیے اور اپنا سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن لیجیے. سید کامران زبیر کامی. اگلی ہماری ریسیپینٹ سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن کی نسائیت کی بھرپور نمائندہ شاعرہ ندا اور بحر خیال جیسے مجموعوں کی خالق بزم سخن کی اولین ناظمہ مشاعرہ. ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ہم ان کو بھی ایک سرٹیفکیٹ پلیز دینا چاہیں گے. محترمہ سیمی برلاس صاحب. دے دیں.
चाहूँगी कामरान कामी साहब से कि अगर वो उनकी सनद प्लीज़ हमारी तरफ से एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ ट्रॉफीज़ हैं। जैसा कि सुहेल ज़रार साहब ने कहा, बज़्म सुखन जॉन एलिया अवार्ड्स, सबसे पहला अवार्ड जिन मोहतरमा को हम देना चाहेंगे, शायरा हैं, अदीबा की अलम बरदार हैं, दर्द की नीली रगों की शायरा। इनका नाम है फरजाना नैना। इनकी शायरी में जा बजा अछूती तशबीहात का रंग नुमाया है। फितरत से लगाव, मंजर निगारी और मौसमों से मरूब शायरा अपनी शायरी में कहीं शौक़ व चंचल नज़र आती हैं तो कहीं गहरे दुख के तिलिस्म कदे में। फरजाना की शायरी में चांदनी रात का फुसूं, उदास रातों की बर्फ़ जैसी ठंडक, बरसती बूंदों की खुशबू, शाम के गहरे सन्नाटे, पंछियों की ऊंची परवान, नैनों से छलकते ख्वाब, इस्तिआरात की तस्वीर पूरी आबोताब के साथ महसूस की जा सकती है। जो उर्दू शायरी से शबक रखने वाले हैं, इनकी शायरी दिल मोह लेती है। इनकी खिदमात को सराहते हुए बज़्म सुखन की जानिब से जॉन एलिया अदबी अवार्ड बराए 2019 हम इनकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे। राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, दुनिया के कई 12 मुल्कों में 1988 से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। इनकी 5 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। उन किताबों के नाम इनमें से कई आपने सुने, पढ़े, इश्क़-ज़ाद, जागता ज़हन और मैं तन्हा बहुत, तुम मेरी कमज़ोरी हो, दोस्त बनाने से पहले सोचा होता। इनकी 5 किताबें आ चुकी हैं और 3 किताबें इस वक्त उनको पढ़ा लिखा जा रहा है, प्रूफ रीडिंग हो रही है। इनमें से एक नज़्मों की किताब है और 2 गज़लों की किताबें हैं। इनको कई बारहा बहुत अवार्ड्स मिले। इनमें से जो इम्पोर्टेंट जो मुझे याद हैं अच्छी तरह से, एक तो शहर क़ायद अदबी अवार्ड विच इज़ अ बिग वन फ्रॉम पाकिस्तान, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स यहाँ पे यॉर्कशायर अदबी फोरम से मिला, जश्न लंदन की तरफ से दिया गया और बज़्म उर्दू लंदन की तरफ से भी लास्ट ईयर दिया गया। इनको ऑनररी सिटीजनशिप ऑफ ह्यूस्टन USA दी गई और USA के जो मेयर थे उन्होंने इनको उसकी कीज़ ऑफ द सिटीज़ प्रेजेंट की और गुडविल एम्बेसडर भी इनको बनाया गया। फेमिनिज्म पे लिखती हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे लिखती हैं, पीस पे लिखती हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती रहती हैं दोनों मुल्कों में और एक पीस एम्बेसडर बिटवीन द 2 कंट्रीज़ बनती हैं। मुझे ये ऑनर हासिल है कि मैं इनकी बेटी हूँ। मैं रेहाना रूही से दरख्वास्त करती हूँ। उसी बराबर है क्योंकि जॉन भाई के साथ मेरा बहुत खास ताल्लुक़ रहा। हर साल मैं उनके लिए बरसी पर कुछ न कुछ अब तक लिखती रही हूँ। तो पिछले 2-3 साल पहले मैंने उनके लिए 2-3 शेर लिखे थे, वो मैं आपको सुनाती हूँ। उनकी वो जब बोलते थे तो तकिया कलाम ही समझ लें, जानी बहुत इस्तेमाल करते थे, जानी। तो एक मरतबा मैंने इसी को उनकी रदीफ बनाया कि दिल न चाहे तो मोहब्बत नहीं करते जानी, हम किसी काम में उजलत नहीं करते जानी, ये जो इस शहर में हम तेरे हुए फिरते हैं, ये जो इस शहर में हम तेरे हुए फिरते हैं, उम्र भर लोग ये जुर्रत नहीं करते। 2019 इनको भी दिया जाएगा।
मिज़ाह के रंग में ज़िंदगी की तलखियों को बयान करने का फ़न आपकी पहचान है। आप शायर और अदीब होने के साथ साथ बाइल्म बाअमल हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान की और उर्दू की नुमाइंदगी कर चुके हैं। जिस मुल्क में मुशायरा पढ़ते हैं, सुना है वहाँ अपने मखसूस तरन्नुम और लबो लहजे से मुशायरा लूट लिया करते हैं। इनकी खिदमात को सराहते हुए बज़्म सुखन की तरफ से जॉन एलिया इंटरनेशनल अवार्ड हम इनको देना चाहेंगे। जनाब सैयद सलमान गिलानी साहब। आबिद अली बेग साहब, आवाज़ के जादूगर। 40 बरस से हवा के दोष पे इनकी आवाज़ उर्दू की खुशबू बिखेर रही है। कराची यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पेशे के लिहाज से बैंकर हैं। न सिर्फ अच्छे शायर व अदीब हैं, बल्कि रेडियो और टीवी के मुस्तनिद पेशकार भी हैं। कराची, इस्लामाबाद, कीनिया और हांगकांग रेडियो से उर्दू प्रोग्राम पेश करते हुए 40 बरस इन्होंने गुजारे हैं। 1980 से दिस इज़ माई फेवरेट बिट, 1980 से पीटीवी के मशहूर ड्रामे 50-50 के खाके भी लिख चुके हैं। बज़्म सुखन बरतानिया के पहले मुशायरे से बज़्म सुखन के साथ जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पे लाखों की तादाद में इनके मदाह मौजूद हैं, जो इनकी गैर मामूली सलाहियतों का भरपूर तारुफ करते हैं। We would like to give Lifetime Achievement Award to Abid Ali Beg Sahab. So well deserved. ताल्लुक़ है उसको शेयर करना चाहूँगा। 1973 की बात है, मैं जामिया कराची का तालिब इल्म था। वहाँ के आर्ट्स ऑडिटोरियम में एक अदबी अदालत का एहतमाम किया गया। ये अदालत लगाई गई थी मुकदमा चलाने के लिए उर्दू के मशहूर जासूसी अदब के मुसन्निफ इब्न सफ़ी पर। वकलाए सफ़ाई और वकलाए इस्तिग़ासा की फ़ौजें पूरी तैयारी कर आई थी और बड़ा भरपूर मार्का हुआ। आपने अपनी किताबों में कई जगह लिखा है कि कैप्टन हमीद किसी मशकूक शख्स का ताक़ुब कर रहा है और पहचाने जाने के डर से वो अपनी नाक के नथनों में 2 स्प्रिंग फिट कर लेता है, जिससे उसका बालाई होंठ ऊपर खिंच जाता है, दांत बाहर निकल आते हैं और शक्ल की हैत तब्दील हो जाती है। क्या आपने ऐसा लिखा है? इब्न सफ़ी ने कहा, हाँ जी मैंने लिखा है। तो वकील इस्तिग़ासा ने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और 2 स्प्रिंग निकाल कर पेश किए और इब्न सफ़ी से कहा कि अपने चेहरे की हैत तब्दील करके दिखाइए। पहले तो इब्न सफ़ी थोड़ा ठटके, फिर उन्होंने पैतरा बदल कर कहा, मियाँ ये स्प्रिंग किसी भैंस के नथने में तो फिट आ सकते हैं, इंसान के नथने में नहीं फिट आ सकते। बड़ी तालियां बजी पूरे हॉल में, लेकिन वकील इस्तिग़ासा भी कुछ कम न थे, अपने ज़माने के बड़े मशहूर मुकर्रिर थे। उन्होंने दूसरी जेब में हाथ डाला और तो नन्हे स्प्रिंग निकाल कर उनके सामने पेश किए कि अच्छा तो ये स्प्रिंग लीजिए और अपने चेहरे की हैत तब्दील करके दिखाइए। अभी उन्हें सफ़ी थोड़ा बैकफुट पर हो गए तो फ़ौरन जो अदालत के जज थे डॉक्टर फरमान फतेहपुरी, उन्होंने कहा ऑर्डर इन स्प्रिंग्स को एग्जामिनेशन के लिए लैब भिजवा दिया जाए। बात रफा दफा हुई। वो दौर था, ज़माना जो था फैशन था कि 7 इंच लंबे कॉलर होते थे, बिल्कुल सारस की चोंच की तरह, कमर पे कसी हुई कमीज़, उसके ऊपर चेक वाला कोट घुटनों तक और वो 30 इंच वाली बेल बॉटम। वो उस प्रोग्राम के नाजिम का भी यही हुलिया था और वकील इस्तिग़ासा का भी। नाजिम आपके सामने खड़ा है और वकील इस्तिग़ासा है हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब शफ़ी नकी जामी। तो ये वाक़या मुझे याद आया, मैंने कहा आपसे शेयर करूं इस मौके पर। मैं एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं बज़्म सुखन का कि मुझे उन्होंने इस एजाज़ से नवाजा।